سنتا ہے تو دل کی دعا، حالت تجھے سب ہے پتا، پھر کیسے رہے کوئی بشر جسے تو نہ کرے عطا، کیسے کرے تیرا شکریہ اے رازق و مالک مہربان، تیرا شکر الہی تیرا شکریہ، تیرا شکر الہی تیرا شکریہ، تیرا شکر الہی تیرا شکریہ، تیرا شکر الہی مولا شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہم سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، مختلف پلیٹ فارمز پہ، سوشل میڈیا پہ ہمیں میسیجز بھی آتے ہیں، ہمیں ای میلز بھی آتے ہیں۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال جو ہم سے پوچھا جاتا ہے وہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے انکم کا، کچھ روزگار کا اور اپنی آمدنی کا کچھ بندوبست کرنا چاہتی ہوں، تاکہ میں اپنے گھر بار کو بھی سپورٹ کر سکوں، یا کسی بھی سچویشن میں جو بھی ان کی پرسنل سچویشن ہے، اس صورتحال میں وہ اپنے روزگار اور انکم کما کر اپنی اس ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اس سوال میں مختلف زاویے بھی ہیں۔ زاویے سے مراد یہ کہ مختلف طریقے سے یہ سوال کیا جاتا ہے، مختلف آپیز کی طرف سے یہ سوال آتا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی سچویشن ہے، ہر انسان کی اپنی سرکمسٹانسز ہیں۔ کچھ جو ہاؤس وائفس ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں، کچھ ہائیلی اسکلڈ ہیں، کچھ پروفیشنل تھیں جو شادی کے بعد گھر بار بچوں کے ساتھ بزی ہو گئیں، تو وہ اپنے پروفیشنل کریئرس کو آگے بڑھا نہیں سکیں یا اس کو کنٹینیو نہیں کر سکیں۔ کچھ ہاؤس وائفز ایسی بھی ہیں جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پر ہر انسان کا، ہم انسان ہیں، سب کے سب ہم انسان ہیں، انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی ضرورت اس کا رزق ہے، اس کی کمائی ہے، اس کا انکم ہے۔ دنیا میں تو گزارا اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے رزق سے کمایا، اس کو آپ نے کمانا ہے اور اسی سے خرچے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوالات یہی آتے ہیں آپ اس کی طرف سے، تو آج میں یہ اسپیسیفک کور کر رہا ہوں اور میں باقی سوالات کو بھی اسی طرح مزید کور کروں گا تاکہ آسانی ہو۔ میں کون ہوں؟ میرا نام شہریار شاہ ہے، میں آپی ڈاٹ پی کے کا فاؤنڈر اور سی ای او ہوں۔ آپ نے ہمارے مختلف ایڈز دیکھے ہوں گے ہر جگہ، تو میں نے ایک ویڈیو نوٹ بھی ریکارڈ کروایا ہوا ہے جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، جس میں نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ آپی ڈاٹ پی کے کیا چیز ہے، آپی ڈاٹ پی کے کیا ہے، یہ کیوں سلسلہ شروع کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے ہم اس مقصد کو ہم کس طرح پورا کریں گے اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ آپ ہماری پروموشنل ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ایک فیس بک کا پرائیویٹ گروپ بھی ہے جہاں پہ خواتین آپیز جو ہیں وہ شمولیت اختیار کر سکتی ہیں اور وہاں پہ مزید انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ ڈیٹیل انفارمیشن میرے اپنے خود کے بارے میں بھی دی گئی ہے کہ میں کون ہوں، میرا پروفیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کس لیے کر رہا ہوں۔ اصل مقصد جو ہے وہ ہے پاکستان میں روزگار کا کہ ایشو کو ایڈریس کرنا، خصوصاً جو میری کاوش ہے وہ ہے میری اپنی آپیز کے لیے، ٹھیک ہے، پاکستان کی ویمن کے لیے، پاکستان کی فیمیلز کے لیے ایک میری کاوش ہے، کوشش ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے، رازق ہے، تو
उस सिलसिले में अब मैं क्या, मेरी काविश है, मेरी काविश आजकल देखें हालात बदल गए हैं, स्पेशली कोविड के बाद हालात तकरीबन बदल चुके हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। अब मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीकों से हर हुकूमत, हर लोग, आम लोग, मैं आम इंसान, आप आम इंसान भी सोच रहे हैं कि अपने रोजगार का और आमदनी का किस तरह वसीला बनाया जाए, किस तरह उसका बंदोबस्त किया जाए। ठीक है, क्योंकि अब वो ट्रेडिशनल जॉब्स तो है नहीं, जो हैं भी वो बहुत कम है, लोग भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और पाकिस्तान में खुसूसन आपको पता है कि पिछले 7 दिहाइयों से, ठीक है, 73-74 साल गुजर गए, कौन सी नई कारखाने और फैक्ट्रियां और ऑफिसेस खुल रहे हैं। ठीक है, बातें जरूर की जाती हैं, पर खुल कौन से रहे हैं, कौन से नए रोजगार पैदा होते हैं, और आबादी हमारी तेज रफ्तारी से बढ़ती जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो अभी 24 करोड़ का, तकरीबन 22 से 24 करोड़ के दरमियान इसकी आबादी है, ये डबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप सोचें कि इतनी सारी आबादी का रोजगार का इंतजाम किस तरह होगा और क्या करना चाहिए। तो मेरा एक खास एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ सोल्यूशंस के अंदर। अम, मैं वैसे तो बरतानिया में, यूके में रिहाइश पजीर हूँ, पर मेरा पाकिस्तान से बहुत क्लोज ताल्लुक है और मैं आता जाता रहता हूँ। तो API.PK सबसे पहले एक रजिस्टर्ड लीगल कंपनी है पाकिस्तान में भी और यूके में भी। इसका हेड ऑफिस लंदन में है और पाकिस्तान में इसके रीजनल ऑफिस हैं। तो ये तो आपकी होगी एक बुनियादी जो बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं डिजिटल इकोनॉमी पे से वाबस्ता। ठीक है, ये डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है, इंटरनेट बेस, ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन, ऑनलाइन इनकम, किस तरह इंसान एक हलाल तरीके से अपने दीन मजहब को भी फॉलो करके, दीन मजहब में इसमें दीन मजहब कहाँ से आ गया, दीन मजहब इसलिए आ गया, दीन मजहब में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे, वो ईमानतदार थे। ठीक है, तो जब मैं दीन मजहब का अल्फाज इस्तेमाल करूँ, इसका मतलब ये है कि ईमानतदारी से, ईमानतदारी से, दियानत से, सच्चाई से, झूठ से, फरेब से नहीं। ठीक है, हम एक अच्छे मुखलिस तरीके से, और ये यकीन मानिए इस बात को कि हम ईमानतदारी से, सच्चाई से पैसा कमा सकते हैं इस दुनिया में। ये पाकिस्तान में अब इस चीज को मामूली बात समझा जाता है, अनफॉर्चुनेटली। कुछ हलकों में, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जगह, अब कुछ हलकों में वो हदीस हमारी सच्ची होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह ताला माफ करे, हम तो रहम की अपील करते हैं अल्लाह से कि हलाल, एक जमाना आएगा कि हलाल हराम हलाल हो जाएगा और हलाल हराम। तो हमने इसकी तमीज रखनी है। खैर, हम वो कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। देखिए, हमने, हर इंसान ने अपने बोझ खुद उठाने हैं ना। तो एक सच्चाई से, ईमानदारी से, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत, एक कानून के अंदर रहते हुए काम करना, करके हम किस तरह इनकम कमा सकते हैं ऑनलाइन, और हम किस तरह इस डिजिटल इकोनॉमी का, इस डिजिटल बूम का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने API.PK को लॉन्च किया। हमारे मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये सारा सर्विसेज बेस्ड मॉडल है। ये क्या होता है सर्विसेज बेस्ड मॉडल? सर्विसेज बेस्ड मॉडल ये होता है कि अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, अपने हुनर और अपने स्किल्स को इस्तेमाल करें, अपनी सर्विस प्रोवाइड करें और उससे इनकम कमाएं। ठीक है, अपने हुनर को और अपने स्किल्स को इस्तेमाल करें और इनकम कमाएं। अब बहुत सारे, क्योंकि ये हाउस वाइफ पे वीडियो है, तो बहुत सारी शायद हमारी आपीज जो है वो कहेंगी भाई हमारे पास तो कोई स्किल्स नहीं है। नहीं आपी, ये अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें इंसान बनाया है। आपने सबसे पहले अपने ज़हन में ना एक चीज याद रखनी है, हमें हमेशा याद रखनी है, हम वो मखलूक हैं अल्लाह सुब्हान ताला की, जिनके लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी मसलियत के तहत, ऑब्वियसली वो खालिक और मालिक है, वो जिसको चाहें जैसी इज्जत दें, जिसको चाहें जो मर्जी दें, अम, तमाम फरिश्तों को इकट्ठा करके कहा था इनको सजदा करो। हम अल्लाह सुब्हान ताला की वो मखलूक हैं। ठीक है, तो कभी आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना।
کہ मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, या तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी अपनी जो पैदाइश है, वो एक मौजज़ा हमारे आँखों के सामने है। जब हम पैदा हुए थे, ना हम बोल सकते थे, ना हम चल सकते थे, ना फिर सकते थे, ना खुद से कुछ खा पी सकते थे, ठीक है? पर हमने वो सब चीज़ें सीखी, हमने वो सब चीज़ें करना सीखा, ठीक है? तो सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास हुनर मौजूद है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक नेचुरल हुनर आपको ज़रूर दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो आपके पास वो स्किल है। तो खैर, तो आप अपने हुनर को इस्तेमाल कीजिए। हमारे मुख्तलिफ सिस्टम्स इसी वजह से हैं कि हर सिचुएशन की आप भी, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, अगर पढ़ी लिखी हो, ठीक है, जो भी उनकी सिचुएशन, उनकी जो भी स्किल्स हैं हो, वो इन अपने उस मखसूस सिस्टम्स के थ्रू यू इस्तेमाल करके अपने रोजगार का वसीला बनाएं। एक तो ये चीज होगी, ठीक हो गया। तो अब आ जाइए मेन क्वेश्चन की तरफ। तो आपने वो वीडियो जरूर देखनी है, उसके अंदर मैंने मजीद तफसील से गुफ्तगू की है आपी डॉट पी के मुख्तलिफ सिस्टम्स के बारे में और निज़ाम के बारे में, किस तरह चलता है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं और कैसे, ठीक है, वो आपने देखना है ताकि ये बात ज़्यादा लंबी ना हो। तो आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यही था कि मैं हाउस वाइफ हूँ, आपी डॉट पी के, ठीक है, मैंने चीज़ें देखी हैं, मुख्तलिफ आपके सिस्टम्स, अभी भी कुछ ठीक है, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, पर मेरे ऑप्शंस क्या हैं मुझे बताइए, ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसका सवाल है, हमारे आपने सबसे पहले आप ही देखना है कि आपकी अपनी, आपका स्किल क्या है, आपका हुनर क्या है, ठीक है। कुछ हाउसवाइफ्स होंगी, वो टीचर्स होंगी या एक्स टीचर्स होंगी। कुछ हाउसवाइफ जो हैं वो शायद खाने बहुत अच्छे बना सकती हों, उनका ये शायद हुनर है, ठीक है, कि उनको और कुछ नहीं है पर उनके खाने तो लाजवाब और लजीज है भाई, उंगलियां चाटते लोग रह जाते हैं। और तारीफों के तो आप कुछ ना पूछिए, ठीक है। तो आपका शायद वो हुनर हो सकता है, ठीक है। आपका हुनर ये हो सकता है कि आप एक स्किल्ड बार्गेनर हैं। स्किल्ड बार्गेनर से मुराद ये है कि आप, पता है, बार्गेनिंग बड़ी अच्छी कर लेती हैं। 1000 वाली चीज जो है ना, वो तो आप 400 रुपए में ऐसे लेके आती हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। और आपकी चॉइस भी जबरदस्त है, ठीक है। आपकी जो चीज की लोग कहते हैं क्या लाजवाब टेस्ट है यार इसका, ठीक है, क्या अच्छा कपड़ा पहनती है, क्या अच्छा लेके आती हैं और अच्छे दामों में ले आती हैं। शायद हो सकता है वो आपका बार्गेनिंग का स्किल हो, ठीक है। हो सकता है आप स्किल्ड हो इन टर्म्स ऑफ, आप प्रोफेशनल डॉक्टर्स हो, पर हाउस वाइफ है पर आप डॉक्टर हैं, ठीक है। और या आप लॉयर्स हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आप जो है वो स्टिचिंग और टेलरिंग अच्छी कर लेती हैं, ठीक है। आपके पास ये हुनर कमाल है कि आप स्टिचिंग भी कर लेती हैं, टेलरिंग भी कर लेती हैं अच्छी। एक ये भी हो सकता है हुनर आपका। इसके अलावा क्या, इसके अलावा हो सकता है कि आप ब्यूटिशियन हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने ये ब्यूटिशियन का काम सीखा हो, ठीक है, आप ब्यूटिशियन हो सकती हैं। या आप पहले कभी करती हो, अब नहीं कर रही, पर अब सोच रही हैं कि यार थोड़ी सी इनकम के लिए चलो वापस इस बारे में सोचते हैं, पर मेरे ना टाइम महदूद है। तो आपने सबसे पहले अपना आइडेंटिफाई करना है आप ही हुनर, कि आपका हुनर क्या है, अभी हुनर क्या है। अभी सीखे सीखने के बारे में नहीं आपने इतना सोचना, ठीक है। सबसे पहला एम हमारा ये होना चाहिए कि अभी इसी वक्त मेरे पास क्या चीज है, ठीक है, अभी और इसी वक्त। तो उसको भूल जाइए। वो पाकिस्तान में जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है ना, तो ट्रक की बत्ती क्या है, माफ कीजिएगा इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की मैंने। अ, मकसद क्या है कहने का कि यार कोर्स में लगा दो दुनिया को, जल्दी से इनको कोर्सेज करवाओ, बस कोर्सेज करवाओ, कोर्सेज करवाओ। लेकिन कोर्सेज तब कीजिए जब उसका हासिल वसूल हो, जब आपको माइंड क्लियर हो कि मुझे इसका हासिल वसूल इस तरह है, और ये मैं हासिल वसूल हो भी जाएगा इसके, यानी कि हासिल तो कर ली, हसूल भी हो जाएगा ना, इसकी इनकम भी आएगी। सिर्फ इस बारे में सोच के कि पता है शबाना कर रही है, शगुफ्ता कर रही है, इरम कर रही है, मैं भी कर लेती हूँ, पूरी दुनिया कर रही है यार, मैं भी कर लेती हूँ। इस तरह नहीं सोचना आपने ये सोचना हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो आपने अपने स्किल को आइडेंटिफाई किया जो अभी आपके पास है, ठीक है। और मैं आपको ये भी तरीका बता देता हूँ कि कब आपने फिर किसी कोर्स या किसी और चीज के बारे में सोचना है। सबसे पहले आपने सोचना है अभी मेरे पास यार क्या है, इस टाइम मैं बैठी हुई हूँ, मैं अपनी क्या ऐसी चीज इस्तेमाल कर सकती हूँ, हुनर, हुनर की बात कर रहा हूँ,
जिससे मेरा इनकम का जरिया बने। अच्छा, वो जब आपने ये चीज आइडेंटिफाई की तो आपने API.pk के सिस्टम्स की तरफ देखा, जिसके बारे में हमने बहुत तफसील से बताया हुआ है कि हमारे कौन कौन से सिस्टम है। तकरीबन 7 से 8 मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, ठीक है, 7 से 8 मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। तो आपने देखना है कि अच्छा यार, अगर मेरा स्किल था खाने बनाने का, तो वो हमारा एक आपी ईट्स का प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप अपने मजेदार लाजवाब खाने हों, बेकरी प्रोडक्ट्स हों, यानी कि केक्स एंड बेक्स हो गए, फ्रोजन फूड आइटम्स हों, ठीक है, इस तरह की चीजें हों, वो आप उसके थ्रू, फ्रोजन फूड्स हों, वो आप उसके थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर सकेंगी। कहाँ सेल कर सकेंगी? सेल कर सकेंगी अपने आसपास के इलाके में, क्योंकि वो फूड ऑन डिमांड का तरीका कार है, ठीक है। किसी ने देखा, कस्टमर्स ने, उन्होंने आपसे ऑर्डर किया और उनको डिलीवरी होगी। इसकी मोबाइल एप्स भी मौजूद हैं, ठीक है। और हमने बड़ी तफसील से बताया है कि इसके ऊपर आपने अपना मर्चेंट अकाउंट, अपना ऑनलाइन रेस्टोरेंट किस तरह खोलना है। तो आप अपनी एक ऑनलाइन उस फूड प्लेटफॉर्म के ऊपर दुकान और रेस्टोरेंट खोल रही हैं बेसिकली, ठीक है, और कस्टमर्स आएगी। अच्छा, मुझे आपने और पहले तसल्ली से सुनना है, क्योंकि बहुत सारी आप मुझे कहती हैं ठीक है मैंने खोल लिया, मैं मुझे कस्टमर किधर से मिलेंगे, मेरे पास कस्टमर कैसे आएंगे, मेरी डिलीवरी, वो सब हमने बात का जिक्र किया हुआ है। और मैं अभी और आपको इस बारे में बता दूंगा कि किस तरह ये मुमकिन होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने सुनना कि आपके ऑप्शंस क्या है, क्योंकि आपका सवाल यही था कि मेरे ऑप्शंस क्या है। अच्छा, अगर आप टीचिंग है, टीच कर सकती हैं, ठीक है। मैं एकेडमिक टीचर तो नहीं हूँ। हाँ, आप अपना हुनर आपका क्या है, आपने फोकस रखना है हुनर के ऊपर। अगर आपका हुनर ये है कि आप स्कूल के बच्चों को के करिकुलम जो होते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ा सकती हैं, तो ये आपका हुनर है, ठीक है, आप उसकी टीचिंग कर सकती हैं, ठीक है, सही है ना। तो मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। बहुत सारी हमारी अब यंग आपीज हैं, वो अभी खुद यूनिवर्सिटी पढ़ रही हैं, ठीक है। कुछ हमारी आपीज हैं जिन्होंने, वो अब मेडिकल की प्रैक्टिस कर रही हैं, पर वो एक MD कैट होता है, मेडिकल स्कूल में दाखिला लेना, ठीक है, एक बड़ा बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। मैंने भी एक जमाने में ट्राई किया था, मुझसे तो नहीं हो सका, फिर मैं टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया, वरना मैं आज डॉक्टर होता, ठीक है ना। तो फायदा हो जाता है डॉक्टर का, तो ज्यादा फायदा होता है। तो खैर, वो उसकी तैयारी करवाने के लिए हो सकता है वो तैयारी करवा सकती हूँ। तो आपने ये देखना है कि आपका हुनर क्या है। अगर आपका हुनर ये है कि यार मैं घर में हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर जाके ना, अब ब्यूटी पार्लर उसका काम नहीं कर सकती, या स्टिचिंग जाके, तो आप ये देखिए, क्या वो ऑनलाइन आप सिखा सकती हैं, वो अपना हुनर सिखा सकती हैं। हो सकता है आपके गुलाब जामुन पूरी दुनिया में मशहूर हो, ठीक है, पूरे खानदान में मशहूर है वो, क्योंकि आपकी वो सीक्रेट रेसिपी है ना, गजरेला आपका हो सकता है बहुत कमाल है, क्या आप वो सिखा सकती हैं, ठीक है, सिखा सकती हैं। आपने कोशिश करनी है अभी, ठीक है, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। जंप, तेज 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 रफ्तारी अभी नहीं दिखानी। तेज रफ्तारी क्या होती है, हम लोग एंड रिजल्ट पहले सोचने लग जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, मैं डॉलर्स का काउंट कर, डॉलर्स के बारे में भी एक मिनट रुक के, स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, कामयाबी इसी में होगी, यकीन मानिए मेरी, ओके। अच्छा, इसी तरह आपने आइडेंटिफाई किया और इस तरह हमारे मुख्तलिफ सिस्टम्स को देखा। हमारे क्या क्या मुख्तलिफ सिस्टम्स, हमारा फूड का प्लेटफॉर्म है, तालीम का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप ऑनलाइन टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है। ये तालीम प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में भी यूट्यूब पे एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, ठीक है। जो मैं डिटेल कह रहा हूँ है तकरीबन 18-19 मिनट की, उसके अंदर सब बताया गया है। तालीम प्लेटफॉर्म क्या है, इसका निज़ाम क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है, इसमें इनकम किस तरह कमाई जाती है, और तो वो तब तमाम उसके बारे में तफसील है, मौजूद है। अच्छा, तो आपने अपना हुनर किया, अपनी आपने पहले हुनर आइडेंटिफाई जब हो गया, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम, और देखें, आप ये ना चीज़ थोड़ी-सी कहीं पे लिख लिया करें, ठीक है? बेशक अगर आप बोले मैं तालीम याफ़्ता नहीं, तो आप ही कहीं पे लकीर खींच लिया करें, ये मेरा हुनर है। हुनर मेरा ये है, मैं स्टिचिंग, टेलरिंग कर लेती हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं खाने अच्छे बना लेती हूँ, मैं टीचर हूँ। ये आपका हुनर है ना, तो जो भी आपका हुनर है, वो आपने लिख लिया एक जगह, लिख लिया। अब आप दूसरे जगह पे आ जाइए, सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपने देखना है कि मेरी गुंजाइश क्या है, मेरी अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है? मेरी कैपेबिलिटी का मुझे पता चल गया, ठीक है? सलाहियत का मुझे पता चल गया, अब मुझे पता करना है कि मेरे पास टाइम कितना होता है।
صحیح ہے. تو وہ آپ کی سچویشن کے مطابق ہوگا. آپ کی اگر ذمہ داریاں گھر کی ہیں، بچے ہیں، سب چیزیں ہیں، کل ملا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ یار میرا ایک ٹپیکل دن کس طرح کا گزرتا ہے، اور اس میں ایکچولی میرے پاس گھنٹے فری کتنے ہوتے ہیں، میرے پاس آورز جو ہیں وہ فری میرے آورز کتنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں. دیکھیں ہم انسان ہیں، ہماری لمیٹیشنز ہیں. آپ نے اوور ایمبیشیس نہیں ہونا. پتہ یہ چلے کہ 12 گھنٹے آپ نے صبح 8 بجے، آپ 6 بجے اٹھی لی، آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد جو ہے بچوں میں، گھر والوں میں، سب میں پڑ گئی، اور پھر رات کے 11 بجے آپ کی یہی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی. اب 11 بجے آپ فارغ ہوئی ہیں، یا چلو 7-8 بجے فارغ ہوئی ہیں. اب آپ سوچ رہی ہیں پتہ میں تو انکم کمانی ہے آن لائن، تو اب میں اس طرح کر سکتی ہوں کہ میں رات کو نا شام کو 9 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک. آپ نہیں کر سکتی. آپ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پاسبل، ہم انسان، ہم نے سونا بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا رات میں نے تمہارے سکون کے لیے بنائی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی کیپبلٹی دیکھنی ہے. صحیح ہے. سوری، کیپیسٹی دیکھنی ہے. کیپیسٹی اس کو کہتے ہیں، انگلش کا ورڈ ہے، پر کیپیسٹی کا مطلب یہ اویلیبلٹی میری کیا ہے. تو وہ آپ نے لکھ لیا. پہلے کالم میں کیا لکھا تھا؟ اسکل، میرا ہنر. دوسرے کالم میں آپ نے کیا لکھا کہ میرے اویلیبل آورز کیا ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے تیسرے کالم کی طرف آ جانا ہے. تیسرے کالم کی طرف آ جانا ہے کہ اچھا یہ میرا ہنر ہے، یہ میرا اویلیبل ٹائم ہے. اب میں آپی ڈاٹ پی کے پہ جا کے دیکھتی ہوں کہ ان کے کون سا ایسا سسٹم ہے جو میرے ہنر کو کہ میں وہاں پہ استعمال کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں، ہم آپ کو بولیں گے آپ ٹیچر کے لیے رجسٹریشن کر لیں آن لائن. اگر آپ فوڈ کے لیے کرتی ہیں، فوڈ کے لیے کر لیں. کاروبار کرنا چاہتی ہیں، کچھ آپیز ہماری آلریڈی کاروبار کرتی بھی ہیں، پر یہ میں فوکس ان پہ کر رہا ہوں جو ہاؤس وائفس ہیں، جو اس ٹائم شاید کچھ نہیں کر رہی ہیں. کچھ ہاؤس وائفز جو ہیں وہ گھر سے بھی آن لائن کاروبار، آلریڈی فیس بک انہوں نے پیج بنایا ہوا ہے شاید، اور واٹس ایپ گروپس ہیں جہاں پہ وہ خرید و فروخت کرتی ہیں، اپنی بیڈ شیٹس کچھ بیچ رہی ہوتی ہیں، کچھ کاسمیٹکس، کچھ کپڑے وغیرہ. آلریڈی کچھ آپیز ہیں اس طرح جو ہاؤس وائفز ہیں، وہ اس طرح کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس طرح کام کریے، اس طرح بھی جاری رکھیے، پر ہمارا ایک ای کامرس کا پلیٹ فارم بھی ہے، آپ وہاں پہ بھی اپنا آن لائن اسٹور بنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کے فائدے کیا ہوں گے، میں اس طرف آتا ہوں کہ آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے. اچھا، ان تمام سسٹمز پہ ایک بات میں واضح کر دوں اسی وقت، ہم کوئی سائن اپ کی فیس نہیں لیتے. کبھی کسی نے اگر آپی ڈاٹ پی کے کا نام استعمال کر کے آپ سے کہا کہ ہمیں سائن اپ کی فیس دیں، تو آپ نے فوراً سے پہلے مجھے بتانا ہے. میں کمپنی اونر ہوں. ٹھیک ہے. میں نہ صرف اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا، بلکہ اس کی پکڑ دکڑ بہت سخت ہوگی. ٹھیک ہے. کسی قسم کی فضولیات نہیں ہے آپی ڈاٹ پی کے میں کہ سائن اپ کے لیے جتنے پیسے دیجئے، منتھلی اتنے ہوں گے، یہ کوئی اس طرح کی کوئی فضولیات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. تو ہم کچھ نہیں لیتے ہیں پیسے ویسے کچھ سائن اپ کرنے کے یا اس طرح کے. تو خیر، تو آپ نے اپنا وہ چیزیں آپ نے دیکھ لی، آپ نے اس کے اوپر پھر بتانا ہے، اس کے اوپر ہم آپ کی مدد کریں گے. اگر آپ نے اس سے پہلے کبھی کام نہیں کیا اس طرح آن لائن، ہم آپ کی مدد کریں گے. ہم کہیں گے آپ کی ٹھیک ہے میں کھانے بنا کے بیچنا چاہتی ہوں، پر بھائی میں نے کبھی آن لائن ریسٹورینٹ تو بنایا ہی نہیں، یعنی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کس طرح سیٹ اپ ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے. اس کے بارے میں تمام تفصیل، اس کے بارے میں تمام مدد ہم کریں گے. ٹھیک ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اور یہ کام کیسے چلے گا. ای کامرس کے پلیٹ فارم کی بات ہو رہی تھی، اسی طرح ہم آپ کو سکھائیں گے آپ کو آن لائن اسٹور کیسے بنے گا، وہاں سے آپ کس طرح خرید و فروخت کریں گی. یہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اچھا، آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی، پر آپ نے کہا بھائی راتوں میں کھانے اچھے بناتی ہوں. ٹھیک ہے. یا اگر بناتی بھی ہوں تو میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی. وہ میں پہلے گھر کے لیے کھانے بناتی ہوں، لوگوں کے لیے بناؤں. ٹھیک ہے. اور یہ میرے لیے مشکل ہے. صحیح ہے. میں تو کچھ کاروبار اگر ہو سکے تو وہ کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. آن لائن ہی. تو اس کے لیے بھی آپ ہی بہترین طریقہ، پر میرے پاس بھائی انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہاں پہ مجھے بہت سارے سوال آتے ہیں، اسپیشلی ہاؤس وائفس کی طرف سے آتے ہیں کہ آپ ہماری کوئی مالی امداد کر سکتے ہیں، ہمیں اس طرح کیجیے 1,00,000 2,00,000 روپے دے دیجیے، 5,00,000 روپے دے دیں، ہم کوئی اس سے نا اپنا کچھ چھوٹا موٹا کاروبار سٹارٹ کر لیں گے. تو یہ چیز میں ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم کسی قسم کی کوئی اس طرح کی مالی امداد نہیں کرتے ہیں، نہ پیسے دیتے ہیں کسی کو کیش یا لونز یا کچھ بھی، کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. اگر آپ کا ارادہ یہی تھا کہ آپ نے اپنے محلے علاقے میں شہر میں دکان کھولنی تھی، ٹھیک ہے،
تو دیکھیے حکومت کے کچھ پروگرامز ہیں، احساس پروگرام ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ حکومت کا اور کون سا پروگرام ہے، کامیاب جوان حکومت نے کہا تھا، ٹھیک ہے. تو آپ نے احساس پروگرام اور کامیاب پروگرام کو آپ چیک کریے کہ کیا آپ کو اس میں سے فنڈنگ ہو سکتی ہے، مل سکتی ہے آپ کو، اگر آپ کو یہی کام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، آپ ڈاٹ پی کے ساتھ کام کرنا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتی ہیں ای کامرس پلیٹ فارم کے اوپر، اپنا آن لائن اسٹور بنا کے کچھ اشیاء فروخت کرنا چاہتی ہیں، تو آپ بغیر انکم کے بھی کر سکتے، بغیر انویسٹمنٹ کے بھی کر سکتے ہیں. آپ بولیں گے یہ بھائی آپ نے دنیا کی کون سی کیسی بات کرتی ہے، اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ ابھی پاسبل ہے. ہم نے اب سوچنا ہے، ذہن استعمال کرنا ہے، جو ذہن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا. ہم بہت سارے الٹے سیدھے کاموں میں استعمال کر لیتے ہیں، پر کبھی ہم نے حلال انکم کی طرف سوچا نہیں ہے اور کبھی سوچا سمجھا نہیں ہے. دیکھیں جہاں سے میں آپ کو ایک طریقہ سمجھاتا ہوں، آپ نے ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. دیکھیں ابھی آپ ہمارے کون سے ابھی زیتون کے باغ لگے ہوئے، ایسے ہی نہیں، یعنی کہ میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو ہم نے تو کوشش کرتے نا سارے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ عوامی طریقے سے، ٹھیک ہے. میں اس کو کارپوریٹ کمپنی کی طرح چلا ہی نہیں رہا آپ ڈاٹ پی کے کو. یہ میری آپیس کے ساتھ مل کے، یہ عوام کے ساتھ مل کے ایک کاوش ہے ہم دونوں کی، ٹھیک ہے، کہ ہم خود مختار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اپنی مدد آپ ہی کرتے ہیں، ہماری مدد کوئی بھی نہیں کر رہا، کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو فائدہ کیا ہے جب کوئی نہیں سنتا؟ تو ہم خود کریں گے اب، اور ہم یقین کریں گے اپنے رب کے اوپر. رازق وہ، مالک وہ، وسیلہ دینے والا وہ. مچھلی کے پیٹ میں بھی ہوں گے تو رزق پہنچا دیتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو ہم اب اپنے مالک کے سر پہ اپنے خود بلبوتے کو استعمال کریں گے. آخر ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھیڑ بکری نہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے. تو خیر، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ہی اگر آپ کاروبار کرنا چاہتی ہیں، ہاؤس وائف ہیں آپ، جہاں سے خود اشیاء فروخت کرتی ہیں، کپڑے وغیرہ لیتی ہوں گی، آپ کا ٹیسٹ اچھا ہوگا، کم از کم ٹرائی کر کے دیکھیں. کیونکہ میں نے کہا تھا آپ کے اندر ہو سکتا ہے صرف بارگیننگ کا ہنر ہو، آپ نے یہی ہنر اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کیا، تو آپ اسے بارگین کیجئے کہ دیکھو میں تمہارا سامان بکواتی ہوں آن لائن، میں اپنا آن لائن اسٹور کھول رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو میں تمہاری ری سیلر بن کے تمہارا سامان بکواتی ہوں، ٹھیک ہے. وہ پریشان ہو جائے گا، وہ بولے گا اچھا تم آپ سے خریدیں گی، میں کچھ نہیں لے کے جانا آپ کی تمہاری دکان سے بھائی، مجھ سے ایک بھاؤ طے کر لو، ٹھیک ہے. اور طے کریں گے. بزنس اس ٹائم بہت زیادہ ٹف سچویشن میں ہے پوری دنیا میں، انکلوڈنگ پاکستان، ٹھیک ہے. ٹف سچویشن میں ہے، لیکن لوگوں نے کپڑا لتا پہننا بند نہیں کرنا، لوگوں نے کھانا پینا پہننا لینا بند نہیں کرنا. تو کاروبار تو چل رہا ہے، پر اب مختلف طریقے سے چل رہا ہے، چیزیں بند ہوتی جاتی ہے نا. آج لاک ڈاؤن ہو گیا، کل پھر ہو گیا، پھر پرسوں ہو گیا، اور اس کے بعد کیا یہ معمولی یہ نارملائزیشن اتنی جلدی نہیں ہونے والا. اب دنیا مختلف طریقے سے چلے گی. تو آپ نے اس سے بات کرنی ہے کہ دیکھو یار تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، تم مجھے اپنی انوینٹری دو، مجھے اپنی کیٹلاگ دو، مجھے یہ 4 چیزیں پسند ہے تمہاری دکان میں سے، جو کہ میں اپنے اسٹور پہ جا کے بیچوں گی آن لائن، ٹھیک ہے. آؤ ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ لیتے ہیں کہ میں تمہاری ہول سیلر ہوں، ٹھیک ہے. 50 روپے کا آتا ہے نا اسٹامپ پیپر، ٹھیک ہے. میرے آن لائن آرڈر آئے گا، میں تمہیں واٹس ایپ کر دوں گی، تم نے اس کی فلفلمنٹ کرنی ہے. اس کو انگلش زبان میں کہتے ہیں ڈراپ شپنگ. یہ آپ کو دنیا کا کوئی انسان آپ ان کو بھول جائیے جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا آؤ میں تمہیں شاپیفائی اور یہ امیزون، ٹھیک ہے ان کی بھی بات بھی ٹھیک ہے، اپنے وہ کرنا ہے تو آپ وہ کیجیے. میں کسی پہ تنقید کرنے کا عادی نہیں ہوں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے الحمدللہ. خیر، تو میں آپ کو دیسی آن ڈراپ شپنگ سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، کوشش کرنی ہے. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں آپ کی مدد ہم اپنی عوام کے اندر ہی مدد کر رہے ہیں. پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے، ٹھیک ہے. پاکستان کی اکانومی میں جتنی کمائی ہوتی ہے اس کے صفر شاید آپ اور میں بھول جائیں گے یار کتنے ہیں. یقین مانیے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ملک غریب ہے، پر ہمارا ملک دوسرے ملکوں کچھ ملکوں کے بانسبت غریب ہوگا، پر ہمارا ملک میں پھر بھی اکانومی بہت بڑی ہے. لوکل اکانومی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کو دیکھ لیجئے ایک حلوہ پوڑی، اتوار کو حلوہ پوڑی تو کھاتے ہوں گے کچھ کافی لوگ، ٹھیک ہے نا. وہ حلوہ پوڑی والے کی اتوار کا بزنس ہی کتنا ہوتا ہے. اب وہ کینیڈا میں بیٹھ کے تو نہیں کما رہا، یا اس کو پرنس چارلز کی طرف سے آرڈر تو نہیں آتے حلوہ پوڑی کے، ہم ہی دیتے ہیں اپنے پیسے سے حلال کی رزق پہ، ہے نا. اور اس کی انکم دیکھ لیجیے، اس کی انکم کیا ہے. نہ وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا،
ٹھیک ہے، اپنی عقل اپنا ہنر استعمال کر رہا ہے. اس کا ہنر تھا حلوا پوڑی بنا سکتا ہوں میں، اس سے وہ پیسے بنا رہا ہے بھائی، کوئی مذائقہ نہیں ہے، زبردست بات ہوگی. تو آپ نے اسی طرح، تو آپ نے اس طرح کر کے اپنے سلسلے کو اسٹارٹ کرنا. ٹھیک ہے نا، ابھی چلنا پھرنا سیکھیے شروع میں، اسٹارٹ کرنا ہے آپ. تو آپ کے پاس یہ طریقہ بھی ہے اگر آپ کاروبار کرنا چاہتی ہیں. ہاں، اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، آپ کہتی ہیں کہ مجھے ہول سیل سے زیادہ اچھے ریٹس مل جائیں گے، میں ایک ریٹیلر سے لے رہی ہوں، اس نے خود ہول سیل سے لے کے آیا ہوگا وہ. ٹھیک ہے، اور اگر میں ہول سیل سے 5-10 ہزار کی چیز لے کے چھوٹا ابھی زیادہ نہیں، چھوٹا چھوٹا، ٹھیک ہے، بڑی بڑی چھلانگیں نہیں مارنی انسان نے. پہلے دیکھیے کہ آپ کے آرڈرس کی سچویشن کیا بنتی ہے، کیا دنیا کو پسند آ رہی ہے آپ کی چیز، کیا نہیں آ رہی. اس کے بعد ٹھیک ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو اس طرح بھی ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا فالسو ہے. بہت ساری ہماری آفیسوں کہتی ہیں میں پردہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، میں گھر میں جا کے نہ دکانداروں سے بات چیت کر سکتی ہوں اس طرح جا کے کاروبار کرنے کے لیے. میں نے ان کو بتا دیا کہ دیکھیں آپ ہی پھر آپ کھانے بنا کر، میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جو میرے سسٹمز میں، ہیں میں ان کے ارد گرد آپ کو چیز بتاؤں گا. کھانے بنا کے پھر بھیج دیجیے، لیکن یار کھانے وانے بھی نہیں بھائی مجھ سے ہوتے. ٹھیک ہے، ٹیچنگ کر سکتی ہوں، ہاں اس کی میں کوشش کر سکتی ہوں ٹیچنگ کرنے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اپنا خود سوچنا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو مجھے تھوڑی سی عجیب لگتی ہے، بہت ہی ادب سے میں اپنی آپس کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ بہت ساری آپس مجھ سے پوچھتی ہے بھائی مجھے بتائیے میں کیا کروں، مجھے بتائیے میں کیا کروں. تو یقین مانیے میں آپ کو بڑے سچائی سے اور ایز اے بھائی آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ سوال پوچھنا آپ کی توہین ہے، آپ کی توہین ہے. ایک تیسرا انسان صرف اگر آپ کو اس سوال کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ ہے آپ کے والدین، آپ کی امی یا ابو. ان سے جا کے آپ پوچھیں گے نا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، وہ آپ کو آنکھیں بند کر کے بتا دیں گے. ہم کوئی برتن بھی ٹوٹتا ہے نا، ان کو، ان کے 5-6 بچے ہوں کسی کے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ کس نے توڑا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی ہنر کیا ہے، آپ کے اندر کوالٹی کیا ہے، آپ کے اندر سکسیس آپ کس سے حاصل کر سکتی ہیں، وہ آپ کو والدین سے بہتر کوئی نہیں جانتا، دنیا میں ہی کوئی نہیں جانتا. ایک تیسرا انسان آپ کو کیسے یہ بتا سکتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ کریے. کس بیسس پہ؟ میں نے ابھی آپ کو طریقہ بتا دیا کہ ہنر آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اویلیبلٹی آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ان دونوں کو میں کہاں پہ استعمال کر کے اپنی انکم بنا سکتا ہوں. سب بیسک 3 اسٹیپ. ٹھیک ہے، تو ہاں آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتی ہیں کہ بھائی میرا یہ ہنر ہے، میری یہ اویلیبلٹی ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا کون سا سسٹم ایسا ہے جہاں پہ جو میرے لیے مفید ہو. اچھا، کچھ ایسے ہنر ہوتے ہیں جن کا اتنی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں ان کو پھر مشورہ بھی یہی دوں گا، ہماری ٹیم بھی یہی مشورہ دیتی ہے کہ بالفرض میں ایگزامپل بنا رہا ہوں کہ ایک آپ ہی کہتی ہیں کہ دیکھیں میرا ہنر جو ہے نا، میں گڑ اچھا بنا لیتی ہوں. میں گڑ ہوتا ہے نا، میں گڑ اچھا بنا لیتی ہوں، آرگینک بناتی ہوں، گھر میں بناتی ہوں. اچھا، میں ان کو بولوں گا آپ ہی میری سچ باتیں مانے، میں بتاؤں آپ کو سچ بتاؤں، 98% لوگ تو چینی استعمال کرتے ہیں، گڑ تو کوئی استعمال ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اس بزنس میں اتنا زیادہ سکوپ نہیں ہوگا، آپ کو پیسہ اتنا نہیں بن سکے گا، کسٹمر اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. ہم آپ چینی کی کوئی لڈو گلاب جامن بنا کے بیچ رہی ہوتی ہیں تو وہ چینی والی چیزیں دکھتی ہیں. یعنی کہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو ہے. اس سچویشن میں پھر وہ کہیں گے اب میں کیا کروں. اس سچویشن میں آپ کو بولوں گا اپ اسکل ہو جائے. اپ اسکل سے مراد یہ اب کچھ ایسا کیجئے نیا جو آپ کی مدد کر سکے، کیونکہ جو آپ کو آتا تھا اس کی اب اتنی مارکیٹ ڈیمانڈ نہیں رہی یا ہے نہیں، اس سے انکم کمانا مشکل ہوگا. یہ پروفیشنل آپس پہ بھی لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری ہماری آپس ہیں، انہوں نے کہا میں نے آرٹس کی ڈگری کر لی اور میں نے سائیکالوجی کی ڈگری کر لی. ٹھیک ہے، یا میں نے کسی بھی اور قسم کی ڈگری کر لی، اب اس ڈگری میں کام ہی نہیں مل رہا. ظاہر سی بات ہے، اس ڈگری میں کوئی ہائر ہی نہیں کرتا، تو آپ کو ملنا کس طرح ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں کیا کروں، میں تو پڑھی لکھی ہوں. اب ہم ان کو بول سکتے ہیں کہ ہاں اب آپ کوئی نیا کورس کرنے کے بارے میں سوچیے، کوئی پروفیشنل کورس جس سے آن لائن انکم میں آسانی پیدا ہو جائے آپ کے لیے. اب سوچیے آپ اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے، پر بائی ڈیفالٹ انسان کا ڈیفالٹ آپشن یہ ہونا چاہیے کہ میرے
اپنا ابھی کون سا ایسا اسکل ہے جس کو میں استعمال کر کے انکم بنا سکوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, آپ ہی ڈاٹ پی کے کا ہمارا یہ ایک اصول ہے, اس کو میں نے بہت محنت سے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میری نیت کو جانتا ہے کہ میں نے اپنی نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کی ہے کہ یا اللہ ہم ایک عوام ہے جو تیرے پہ یقین بہت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم مسلمان وہ ہیں, شاید ہماری حرکات ایسی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہم صرف اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آپ کے سامنے نظر میں, ٹھیک ہے, ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے, نہ ہم نے ہمارے مال ایسے ہیں, پر ہم اپنے ہاتھ ضرور اٹھا سکتے ہیں آپ کے سامنے یا اللہ. تو ہم دھوکہ نہیں کریں گے, ہم فراڈ نہیں کریں گے. جب میں ہم کا استعمال کرتا ہوں تو یہ میرے پہ نہیں, یہ آپ پہ لاگو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم سب پہ مل کے لاگو ہو رہے ہیں آپ ہی, کیونکہ ہم جن کو بھی سروسز پرووائڈ کریں گے آپ سکسیسفل اس ٹائم پہ ہوں گی. یقین مانیے جب آپ ہی ڈاٹ پی کے ایک پر اعتماد, جب دیکھیں آپ نے ہماری ایڈس پہ بھی دیکھا ہوگا ہم نے لکھا ہے با کمال آپ ہی, آپ با کمال آلریڈی ہیں, آپ با صلاحیت آلریڈی ہیں. اب آپ یہ آن لائن سسٹم میں آ کے خود مختار آپ ہی بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ خود مختار بھی آلریڈی ہو جائیں گی. پر یہ با کمال, با صلاحیت, خود مختار, یہ تینوں چیزوں کے باوجود آپ کامیاب نہیں ہو سکتی اگر آپ ایماندار نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ ایماندار نہیں ہیں. یقین کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں ہمارے لیے ہماری امت کے نبی, ہماری امت کی مائیں ہمارے لیے سب سے بہترین اگزامپل ہے, ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ کو دیکھیے, ہماری امت کی فرسٹ ماں, ٹھیک ہے, کاروبار کرتی تھی. جب انہوں نے ایک ایماندار کو, ٹھیک ہے, ایک دیانتدار کو, ایک سچے کو اپنے بزنس میں شامل کیا, وہ کون تھا؟ وہ تھے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تو ان کا بزنس جو ہے 4 گنا زیادہ ہو گیا, اور وہ پورا ان کا قافلہ, ان کا پورا بزنس کی جو ٹیم تھی وہ حیران اور پریشان رہ گئی کہ یار یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا اس سے زیادہ, اس سے پہلے کبھی بزنس ہوا ہی نہیں اتنا کمال کا, ٹھیک ہے, وہ کس طرح ہو گیا تھا وہ. اور انہوں نے کہا اس نے ایسا کیا کیا, انہوں نے پوچھا نا, انہوں نے کہا انہوں نے ایسا کیا کیا, اس نے یہ جو احمد محمد تھے انہوں نے کیا کیا ایسا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا صرف سچائی اور ایمانداری ہے, اور لوگ اش رش کر کے ان سے چیزیں لیتے تھے, اش رش کر کے ان سے سروسز لیتے تھے, ان کے پاس آتے تھے, ٹھیک ہے نا, اس سے کاروبار ہمارا بڑا. تو ہم نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے. سنت یہ نہیں ہے سر پہ ٹوپی رکھ لی, مسواک رکھ لی, آنکھوں میں سرما لگا لیا, ٹھیک ہے, شلوار کے پائنٹ کے اوپر کر لیا, رمضان میں نمازیں پڑھ لی, جمعے کی نماز ادا کر لی. یہ سنت کا حصہ ضرور ہے. اصل سنت وہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو فالو کیا, تو وہ ہم نے اپنے عمل کو اپنانا ہے اپنی زندگی میں. آپ ماڈرن سے ماڈرن رہیے, بے شک جیسا بھی آپ کا ہو, میں آپ کو کوئی وہ نہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ دیکھیں وہ دین آپ کا معاملہ ہے, میں نے آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا نہیں ہے, جو سیدھی سچی بات ہے, آپ کی مرضی. قرآن ہمارے درمیان موجود ہے, ٹھیک ہے, لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. قرآن نہیں اٹھایا گیا, نبی آنا بند ہو گئے, پر قرآن موجود ہے تاکہ قیامت تک موجود رہے گا. ہدایت مل چکی ہے, حدیثیں پہنچ چکی ہیں, فالو کر نہیں کرے گا, مرضی ہے بھائی, آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو اس طرف کی بات نہیں کر رہا, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دین میں ہی دنیا بتا دی گئی ہے ہمیں اچھے طریقے سے. تو ایمانداری سے اگر آپ ہی کریں گی, دیکھیں ای کامرس اسٹور بھی اسی طرح سکسیسفل ہوگا کہ اگر ہم نے دراز, آپ کو پتہ ہی ہے دراز کا پورے پاکستان میں سب کو پتا ہوگا, آرڈر کرتے ہیں بعض وہ پتھر بھیج دیتے ہیں اس کے اندر, کیا آرڈر کچھ تھا ملا کچھ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ دھوکہ ہے, یہ فراڈ ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قارون کے خزانے جمع کر لیں گے دودھ میں پانی ملا کے, اور اس کے بعد ہم کرنے جائیں گے 5 حج, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آ رہے ہیں؟ قرآن کے مطابق, قرآن کے مطابق ہم منافق کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ٹھیک ہے. اور منافق کی سزا حدیثوں میں اور قرآن میں بہت کھل کے بتا دی گئی ہے. تو اب آپ خود سوچیے,
ہم مردار گوشت کھلا دیتے ہیں لوگوں کو، ڈرتے ہی نہیں ہیں اللہ سے. تو ہم نے صرف ایمانداری سے کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. رازق وہ ہے، وہ آپ کی آزمائشوں کو کم کر دے گا. آزمائش وہ کرتے ضرور نہ کیونکہ انہوں نے لکھا میں کروں گا. تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی جنت؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو سوچنا ہے. تو یہ اس سوال میں اس بات کا ذکر اس لیے لازمی ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہماری آپیز اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ سچائی اور ایمانداری کے بغیر آپ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. آپ کو دنیا کا خزانے بھی میں دے دیں گے نا، لوگ کھول دیں گے. قارون ایک سائیکل کا پہیا بھی اپنے ساتھ میں لے کے جا سکا، اور اس سے زیادہ آج تک انسان کی ہسٹری میں کوئی امیر ترین نہیں تھا، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اس کے خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے صرف لوگ درکار ہوتے ہیں. خزانے کی چابی، اس کا خزانہ کیسا ہوگا یہ سوچے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کو سوچ رہے ہیں، دین کو فالو کرنا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے نا. دین کو عمل اس پہ کرنا ہے، عمل. تو ان شاء اللہ تعالیٰ تو اس میں کامیابی ہوگی. باقی میں نے آپ کو طریقے بتا دی، بہت آسان طریقہ ہے. مدد ہم آپ کی کریں گے، سپورٹ ہم آپ کی کریں گے، گائیڈنس ہم آپ کو دیں گے کس طرح کرنا ہے. نئی چیز ہے بہت ساری، آپ اس کے لیے پریشان نہیں ہونا. کوئی بات نہیں، سیکھ لیں گے. بہت ساری آپیز ہیں، مجھے تو یہ نہیں کام، مجھے کس طرح کر سکوں گی میں آن لائن. کوئی بات نہیں آپ فیس بک تک آ گئی ہیں، انسٹاگرام استعمال کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ہو جائے گا، آگے بھی ہو جائے گا. اور یہ سسٹمز آپ نے استعمال کرنے ہیں. اچھا، اب یہ فائنل میں بات کر دوں کیونکہ بہت ساری آپیز کا یہ بھی سوال ہوتا ہے میرے پاس کسٹمرز کس طرح آئیں گے، یعنی کہ آپ یہ کس طرح چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں، میں ایک منظم سسٹم کھڑا کر رہا ہوں، ایک ایکو سسٹم بنا رہا ہوں. اس میں سب سے پہلی کاوش، اور میں نے سب آپیز کو ہمیشہ بتاتا ہوں، یہ کہاں پہ میں بتاتا ہوں، ہم فیس بک گروپ کے اندر میں بہت سارے اس طرح کے میسیجز ریکارڈ کرواتا ہوں. ان کو میں ہمیشہ ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ نے میرے انگلش میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا ایڈز کے اوپر وومینامکس. وومینامکس کا مطلب ہوتا ہے عورتوں کی اکانومی. پوری دنیا میں اکانومی عورتیں چلاتی ہیں. اب آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گی، بولیں گی یہ کوئی نیا فلاسفر دنیا میں پیدا ہو گیا جو ہمیں بتا رہا ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی عورتیں چلاتی ہیں. یہ کہاں سے، کون سے پتہ نہیں، یہ پی ایچ ڈی صاحب آ گئے ہیں. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کی حقیقت. اکانومی کس طرح چلتی ہے؟ اکانومی چلتی ہے پیسہ خرچ کرنے سے. ٹھیک ہے. اکانومی، آپ پیسہ کما کے تجوری میں بند کر کے رکھ دیں گے، اکانومی ڈوب جائے گی، تباہ برباد ہو جائے گی، اکانومی نہیں چلے گی نا. کیوں کہتے ہیں کہ جابس کو کریٹ کرو؟ اس لیے کہ وہ جاب لوگ کریں گے، اس سے پیسہ کمائیں گے اور وہ پیسہ خرچ کریں گے. ٹھیک ہے. جب خرچ کریں گے تو اکانومی چلے گی. اب آپ مجھے خود بتا دیجئے دل پہ ہاتھ رکھ کے، دنیا کی اکانومی کون رن کرتا ہے؟ خواتین رن کرتی ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اور پاکستان میں خاص کر. کسی ایک مرد سے پوچھ لیجیے گا، آپ کو خود پتا ہوگا. خیر پوچھنا کیا، آپ کو خود پتا ہوگا لاسٹ ٹائم اس نے اپنا چڈی بنیان کب لیا تھا. ٹھیک ہے. سارے اسپینڈنگ کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ خواتین کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. کون سی ٹیچر کو رکھنا ہے، کون سے اسکول جائے گا، کھانا کیا بنائے گا، کون سی میں نے سبزی لینی ہے، کون سے گھر میں کپڑے آنے ہیں، کون سا کیا کرنا ہے، کون سا کیا کرنا ہے، کون سا کیا، سب چیزوں کے فیصلے تو خواتین کرتی ہیں. تو اکانومی کون چلا رہا ہے؟ خواتین چلا رہی ہیں. تو یہ جو ہم مختلف سسٹم، ایک ایکو سسٹم لے کے آ رہے ہیں، اس میں ایک بہت زیادہ سکسیس کا فیکٹر ضروری یہ ہے کہ آپ اس کا ایک وسیع نیٹ ورک ہو، اور آپ ہی دوسری آپ ہی سے کاروبار کریں. ٹھیک ہے. سروسز لیں. اگر کوئی بزنس والی آپ ہی ہے، ان کو کوئی بزنس کی سروسز چاہیے تو آپ ہی ڈاٹ پی کے پہ آلریڈی وہ سچویشن سسٹمز موجود ہیں. آپ وہاں سے ہائر کریں تاکہ آپ ہی اس کا فائدہ ہو، ان کا روزگار بنے. آپ گھر میں ہیں، آج طبیعت میری اچھی نہیں ہے، بتا میں آج کھانا وانا نہیں بنا سکتی، مجھے تو کوئی کھانا کہیں سے آرڈر کر لیتے ہیں آج یار. صحیح ہے. یا روٹیاں نہیں بن رہی، تندور کی جگہ کچھ آپ ہی یہاں پہ، آپ ہی ہمارے فوڈ پلیٹ فارم پہ کہ گھر کی روٹیاں بھی بیچ رہی ہوں گی. اندازہ کریں. کیوں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ کریٹو ہو جائے، آپ ڈیمانڈ پیدا ہو جائے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ روٹیاں بنا سکتی ہیں، آپ کا صرف یہی ہنر ہے، آپ روٹیاں بنا لیں. ٹھیک ہے. تو آپ جب آپ ہی ایٹس کے اوپر جائیں گی، ہماری ایپس کے اوپر، اور سرچ کریں گی اس کے اوپر کہ یار میرے آس پاس میں کوئی آج گھر کا کھانا بنا رہا ہے، میری تو طبیعت پتہ ہے بہت خراب ہے آج. آپ نے کیا کیا، ایک آپ ہی نے دوسری آپ ہی سے خریداری کی، اس کی مدد ہو گئی.
اس کا انکم ہو گیا. اچھا یہ جو آپی تھی جن کے آج سر میں درد تھا اور انہوں نے کھانا کسی دوسری آپی سے لے لیا, یہ آپی ایکچولی ٹیچر ہے. اچھا وہ جو کھانے بیچ رہی تھی نا آپی, ان کے 2 بچے ہیں جن کی وہ ٹیوشن کا بندوبست کرنا چاہ رہی تھی. پتہ یہ چلا کہ ان آپی نے جنہوں نے کھانا بیچا تھا, وہ والی نے وہ ٹیچر والی کو جن کو کھانا دیا تھا ان سے سروس لے لی ان کے بچوں کو پڑھانے کی ٹیوشن. ہو گئی وومنومکس, اس کو کہتے ہیں وومن, عورتوں کی اکانومی. یہ ہوتی ہے اکنامک وومن امپاورمنٹ. پاکستان میں آپ کو لوگ, اب میں کیا بولوں گا, لیکن مجھے اس طرح شوق نہیں ہے پر میں آپ کو پھر بھی بول دیتا ہوں دل میں ہاتھ رکھ کے, بیوقوف بناتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہوا کی بیٹی کہہ کے انہوں نے 5,000 کے بس سر پہ ہاتھ رکھ دیا, بڑے سے 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے اچھی تصویریں کھنچوا لیں. یہ بول دیا میں نیا سلائی کڑھائی کر سکوں, میں نے اسکول کھول لیا ہے. اچھا وہ یا بوتیک کھول لی, اس کے اندر 3 لڑکیوں کو 5,000 کی تنخواہ دے کے رکھ لیا, ہو گئی جی وومن امپاورمنٹ ہو گئی. یہ کون سی وومن امپاورمنٹ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, یہ کون سی ہے؟ آپ نے سلائی کڑھائی سکھا کے ایک سلائی مشین ہاتھ میں دے دی, ان کو جاؤ جا کے کماؤ. کس طرح کمائے گی وہ؟ بتایا ہی نہیں آپ نے. یہ تو کمائیں گی کس طرح؟ تو یہ نظام میں نے اس لیے کھڑا کیا ہے کہ یہ آپیس ایک دوسرے کے ساتھ ہی کریں. ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, وہاں پہ آپ کو ملے گی, ہمارے سروسز پلیٹ فارم پہ مل جائیں گی. قانونی کوئی ضرورت ہوگی, لائر چاہیے, وہیں پہ مل جائیں گی آپ کو. لائر والی آپیس کو اپنی سروسز دینی ہے. کپڑے انہوں نے خریدنے ہیں, آپ ہی مال پہ جائیے, وہاں پہ دیکھیے کہ شاپنگ کے کیا آپشنز اویلیبل ہیں. آپ کا فرسٹ گو ٹو ہونا چاہیے آپ ہی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس طرح وومنامکس چلے گی. آپ یقین مانیے کوئی باہر سے وہ نہیں آئے گا. صحیح ہے, مہندی آرٹسٹ ہیں, سب چیزیں آپ کر سکتی ہیں. آپ نے شاپ نہیں کھولنی ہے کسی نے, یاد رکھیں کوئی فزیکل کام نہیں ہو رہا ہے, یہ آن لائن سارا کام ہو رہا ہے. مجھے صرف مہندی لگانے آتی ہے, زبردست, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. آپ نے 2 کام آپ کے پاس, ہمارے پاس آپشن ہے. میں نے کہا نا, آپ نے ہمیشہ ہمیں بتانا ہے اپنا سکل, اور آپ نے خود تعین کرنا ہے کہ آپ کا ٹائم کتنا اویلیبل ہے. اگر آپ مہندی سکھاتی ہیں, ہم آپ کو بولیں گے آپ کے پاس 2 آپشن ہے. آپ اس طرح کیجیے, تعلیم پلیٹ فارم پہ اپنے مہندی لگانے کے کورسز لگائیے. آپ کہیں گے یار اچھا کون لے گا, آپ نے اس بارے میں نہیں سوچنا. ہر چیز کا دنیا میں گاہک موجود ہے. یہ تعلیم پلیٹ فارم ہم پاکستان میں اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں بھی اس کو مارکیٹنگ کریں گے اس کی. ٹھیک ہے, بہت اگریسو قسم کی مارکیٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے, ہمارا کمال کیا ہے؟ ہمارا کمال یہی ہے, اور جو سوال کا جواب کا حصہ ہے کہ اس کے اوپر پلیٹ فارم کسٹمرز کس طرح آئیں گے, اس کی چرچا ہم نے کرنی ہے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے ڈھول لے کے کہاں کہاں کس کس طریقے سے بجانا ہے. کہ آؤ میری آفس کو ہائر کرو, آؤ بھائی تمہیں یہ چیز چاہیے, ادھر میری آفس کو لو, میری آفس سے لو, میری آفس سے لو, میری آفس سے لو, میری آفس سے لو. تو ہر سسٹم پہ ایک اچھا, مجھے آپ کی اس طرح مدد کی ضرورت ہوگی کہ اگر تعلیم پلیٹ فارم پہ فار ایگزامپل اگر 15 ٹیچرز ہیں, میں مارکیٹ میں جا کے ڈھول پیٹنا سٹارٹ کر دوں, میری آفس کو ہائر کرو, میری آفس کو ہائر کرو, وہ کہیں گے یار یہ پاگل تو نہیں ہوگا انسان, کون سی آفس ہے بھائی اس کی, آؤ ذرا جا کے دیکھتے ہیں. وہ جائیں گے, وہ 10-15 دیکھیں گے, یہ آفس ہے تمہاری. بس ایک مضبوط نیٹ ورک چاہیے, کیونکہ جب اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے 50-60 لاکھ روپے, 1-2 کروڑ روپیہ لگتا ہے, چاہے وہ 10 کے لیے کریں یا 50,000 کے لیے کریں. ٹھیک ہے, تو ہماری یہ آپ وہ بات سمجھیں گی جو کافی دیر سے ہمارے ساتھ گروپ میں موجود ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہ سپٹمبر سے سلسلہ کیا ہوا ہے, تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کیوں چل رہے ہیں اور اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے, تو مہندی ہے, اور وہ ہمارا ایک سروسز کا پلیٹ فارم ہوگا. تو وہ مہندی والی جو آپ نے, پاکستان میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں, لا تعداد سیزنز بھی آتے ہیں. آپ اس سروسز پلیٹ فارم سے اپنی سروسز کر سکتے ہیں کہ مہندی کے فنکشن کے لیے 20 لڑکیوں کی مہندی میں لگاؤں گی, دونوں ہاتھوں کی, اتنے پیسے لوں گی. بھائی جن کو ضرورت, جب اویئرنیس ہم پیدا کر رہیں گے نا کہ وہاں پہ اس طرح کی سروس اویلیبل ہے, تو آپ ہی وہاں پہ جائیں گی, وہ کہیں گی یار اس کو ہائر کرتے ہیں, مہندی کا فنکشن ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے 2-3 دوستوں کے ساتھ لے کے پہنچ گئی جن کو مہندی لگانے آتی تھی, سب کا روزگار ہو گیا. تو پلیٹ فارمز کا فائدہ کیا ہوا؟ پلیٹ فارمز کا فائدہ یہ ہوا ہم جمع کرتے جا رہے ہیں نا, ہر کسی کو پتا ہے کہ میں کس طرح دوسرے کو ایکسس کر سکتی ہوں. بہت پریشانی ہوتی ہے بعض دفعہ, کوئی سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہے, اب وہ کراچی میں رہتا ہے, اس کو ٹیچر نہیں مل رہا, پر ایک کمال ٹیچر بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی نہیں ہے پشاور میں یا اسلام آباد میں. اب وہ کس طرح ان سے پڑھ سکتا ہے؟ سی ایس ایس کی تیاری کرنی تھی اس نے,
बेचारे ने। अब उसको लोकल कोई मिल नहीं रहा था, और एक जबरदस्त कमाल सुपरस्टार उस्ताद जो हैं, जिन्होंने पता नहीं कितने सीएसएस के लड़कों को पास करवा दिया, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। हो गया ना तालीम प्लेटफॉर्म। तालीम प्लेटफॉर्म से आप कनेक्ट हो गए दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्से में, तो आपके पास चॉइस आ गई। दो चीजें, ये क्यों? मैं अपने दीन के मुताबिक मैंने अपने सिस्टम्स को सेट किया है। तहकीक करो, कुरान शरीफ में कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, जो काम करो मुसलमानों तहकीक कर लिया करो, तहकीक कर लिया करो, तहकीक कर लिया करो। बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बोला है, तहकीक कर लिया करो। ऐसा ही है ना? यकीन आए कुरान खुद देख ले। दूसरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है, जब कुछ काम किया करो उसकी लिखत पढ़त कर लिया करो, लिख लिया करो। जब से ये दो चीजें हमने अपनी जिंदगी में खत्म की, तब से हमारा सत्यानाश हो गया। इसी वजह से हमारे साथ धोखे होते हैं, इसी वजह से फ्रॉड होता है। कोई कह देता है मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, फिर देता नहीं है। ठीक है? कोई कह देता है मैं तुम्हें ये सर्विस दूंगा, वो सही तरह देता नहीं है। तो जब सिस्टम्स के थ्रू काम होता है, तो एक तो तहकीक हो गई, जो सर्विस लेने वाला है उसको अच्छे उसने देख लिया, जान टटोल कर लिया, उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। और इससे क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी ऊपर चली जाती है। जब आप देखेंगी कि एक आप ही है, या सारे स्टूडेंट उसके पास जा रहे हैं, या सारे जो है खाने एक तरफ से ले रहे हैं, तो आप कहेंगे ये मेरे में क्या मसला हो रहा है? क्या मुझे प्राइस अच्छी करनी चाहिए, या मुझे कुछ और तरीका? तो क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी ऊपर चली जाएगी। दूसरा, लिखत पढ़त हो गई। जब आपने सिस्टम के साथ किया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपका सिस्टम के अंदर। ठीक है? और उस सिस्टम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पेमेंट्स की अदायगी हुई, सबको पता चल गया, दोनों पार्टीज को, देने वाली और लेने वाली, दोनों पार्टीज को, सर्विस देने वाली और सर्विस लेने वाली को पता चल गया कि इन टर्म्स के ऊपर हमारी सर्विस है। दीन का असूल फॉलो किया, इस तरह दीन का असूल फॉलो किया। ठीक है? तो मैंने आपको जिस तरह बोला है कि हमने दीन के हिसाब से हम इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। और बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ मजाक किया। हमने जिस तरह अपनी आपिस को, कि हमने ऐड लगाए हैं, हमने दिखाया हमारी बावकार आपिस है। ठीक है? मुहज्जब आपिस है। हमने स्कर्ट्स में सर के दुपट्टे बाहर फेंके हुए, इस तरह हमने, ये हमारी आपिस ऐसी नहीं है। ठीक है? हमारी बावकार आपिस है। सही है ना? कुछ लोगों ने इतना मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा ये लगता है कोई दीनी जमात मार्केट में आ गई है, पता है? कोई दीनी जमात आ गई है, कोई सिस्टम विस्टम लेके, ये डिजिटल मौलवी हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारा दीन इतना गया गुजरा नहीं है, अल्लाह माफ करे, जो हमारे अपने मुसलमान अपने दीन का इस तरह मजाक उड़ाए। अस्सलाम वालेकुम कहना एक तहजीब है अल्लाह, और इसमें दुआ है, तुम पर सलामती हो। इससे कोई आप दीनी जमात के वो पेशोकार नहीं बन जाते। ठीक है? वालेकुम अस्सलाम कहना, तुम पर भी सलामती हो, आपने भी उसकी अच्छाई का जवाब अच्छे से दे दिया। इंशाल्लाह कहना, अल्लाह अल्लाह के ऊपर आपने बात छोड़ दी। सही है? इससे आप वो दकियानूसी कोई हार्डकोर क्लर्क नहीं बन जाते। ठीक है? जजाकल्ला कहना एक दुआ है, वो अच्छे तरीके से आपने बात को ये महज़्ज़ब माशरे की, एक इस्लामी महज़्ज़ब माशरे की पहचान होती है। हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है? तो हमने अपने दीन को फॉलो करना है तरीके से। इसके अंदर बहुत सारे लिखा, आप अस्सलाम वालेकुम करते हैं, अ, और जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है, रब्बुल आलमीन या आमीन। तो आप सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। हम इस मुल्क में क्रिश्चियंस भी रहते हैं। मुझे आया था सवाल, हिंदू भी हैं, तो क्या हम आप ही पीके पे कुछ नहीं कर सकती हैं? ये सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है आप ही। अगर आप इन चीज़ों पे देखें, तो ये हमारे दीन का एक हिस्सा है। तुम पर सलामती हो। ठीक है? सुबहान अल्लाह। हम अपने रब की, अपने खुदा की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है? हमारे पैदा करने वाले की। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप किसी और मज़हब से आपका ताल्लुक है, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं हमारे आपी.पी के थ्रू काम। हमारा मकसद हमारी पाकिस्तान की आपीस की एम्पावरमेंट है, सही तरीके से। वो नहीं, ये प्ले कार्ड पकड़ के ऑल फॉल लिख के उसके ऊपर और रोडों पे ये नहीं है, ये तरीका नहीं है। ठीक है? सही है? इकोनॉमिक वुमेन एम्पावरमेंट, आमदनी का मसला, रोजगार का मसला किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है? पाकिस्तान इस टाइम दुनिया का थर्ड वर्स्ट मुल्क है पूरे दुनिया में, जहां पे औरतों के लिए कुछ नहीं किया जाता।
یہ اسٹیٹسٹک، یہ ابھی اس سال کی رپورٹ ہے، 220 کی رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی، آپ خود پڑھ لیجیے گا، جھوٹ نہیں میں بول رہا. ٹھیک ہے، تو ایک ہم نظام قائم جب تک نہیں کریں گے تب تک یہ سلسلہ نہیں ہوگا. اور میں تصویر کی نہیں دکھاتا، لوگ مجھے اس طرح بھی اعتراض کیا، یار آپ کو مجھے تصویر سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں ایک نامحرم ہوں دوسری خواتین کے لیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات. ٹھیک ہے نا، میں اس عزت کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، اس چیز کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میری بھی شکل و صورت اچھی ہے، میں آ کے ذرا کیمرے شامرے ادھر ادھر لگا کے لائٹنگ میں دکھا سکتا ہوں اپنی شکل آپ کو. ٹھیک ہے، ایک مہذب طریقے سے میں کر رہا ہوں، آپ نے کام کی طرف فوکس کیجیے، دوسری طرف فوکس مت کریں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے کیا اس کا مجھے فائدہ ہے. ٹھیک ہے، کیا نہیں یا نہیں ہے. تو باقی اس کو چھوڑ دیجیے آپ. تو یہ ہم نے اس طرح کرنا ہے آپ. تو آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کے پاس ہنر ہے آلریڈی، وقت اور ہنر کو استعمال کریں. اپنے وقت کو دیکھیں، اپنے ہنر کو دیکھیں، باقی ہمارے پھر سسٹم کو دیکھیں، اچھا کون سے سسٹم کیسا ہے، اس کا طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے، وہ سکھائیں گے، اس کو سیکھیں اور الحمد بسم اللہ کر کے کام سٹارٹ کریں گے اور وہ ہوگا. کسٹمرز کو چرچا کرنا ہماری ذمہ داری. ٹھیک ہے، ہم آپ کو تنخواہ پہ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تنخواہیں ہم نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، یہ اب وہ پرانا والا سسٹم نہیں ہے، یہ نیا نظام ہے. اب نئے نظام کے اندر طے کرنا ہے. نہیں مجھے تو جاب چاہیے تھی. اگر آپ کو جاب چاہیے تھی تو بہت رسپیکٹفلی پھر آپ جاب تلاش کیجیے. یہ خود مختار کام ہے جہاں پہ آپ خود مختار ہیں، آپ کنٹرول میں ہیں. آپ کا پر آور کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کنٹرول میں ہیں کہ آپ نے کتنا کام کیسے کام کرنا ہے، کس وقت پہ کام کرنا ہے. اور یعنی کہ یا آپ ایون ای کامرس پلیٹ فارم ہے، میں نے کیا چیزیں فروخت کرنی ہے، آپ اس کی کنٹرول میں ہیں. فروخت آپ وہی کر سکیں گی جو پاکستان کے قانون میں اجازت ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک پاکستان کے رجسٹرڈ کمپنی بھی ہے، ہم پاکستان قانون کو ہمیں فالو کرنا اور قانون کا احترام. لوگ کہتے ہیں اس میں تو اس ملک میں لا قانونیت ہے، وہ اس لیے ہے کہ قانون کوئی فالو نہیں کرتا نا. قانون کون فالو کرے گا؟ قانون جب ہم فالو کریں گے تو لا قانونیت ختم ہوگی. نہیں پر ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ ظلم ہوتا ہے، پتہ ہے، بالکل ایسا ہی ہوگا. اس کا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے، فکر نہ کریں. مکافات عمل، آج جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. تو آپ فکر نہ کریں، پریشان ہمیں وہ کرنا، ہمیں ٹھیک طریقے سے کام کرنا ہے. ہمیں اپنے نبی کی امت ہے، ہم نے اس امت کے مطابق کام کرنا ہے جیسا حکم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ لوگ ہی نہیں کہا تھا اب ابو جہل خراب آدمی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں. نہیں، خراب کو خرابی، غلط کو غلط ہی بولا تھا. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. میں ایک سیکنڈ بس کوشچنس کی طرف